السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ یعنی ڈفرینسز برپا نہیں ہوئے، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس یعنی راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ معزز حاضرین، سورہ البینہ کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 5 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ جیسا گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آ چکی ہے، مختصراً اسے دہراتے ہوئے پہلی آیت کے لفظ البینہ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ اکثریت کے نزدیک جو ہے یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکہ معظمہ میں نازل ہوا۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے رسول کو بھیجنے کی ضرورت بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ دنیا کے لوگ چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے، اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنی رسالت پر دلیل روشن ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو اس کی اصلی اور صحیح صورت میں پیش کرے۔ تو یہ مقصد بتایا گیا۔ پہلی آیت اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، یعنی وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ رسول اب اس کے آگے کی آیات ہیں جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی گئی۔ تو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے، رسول یعنی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود ایک دلیل روشن کہا گیا، اس لیے آپ کی نبوت سے پہلے کی اور آپ بعد کی زندگی آپ کا امی ہونے کے باوجود قرآن جیسی کتاب پیش کرنا آپ کی تعلیم اور صحبت کے اثر سے ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں غیر معمولی انقلاب رونما ہو جانا۔ تو یہ تمام چیزیں صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ہیں۔ اس وقت ہم دیکھیں اس وقت کے اور سویلائزیشن جو تھے، رومنس، پھر ایران کی ساسانی حکومت وغیرہ تھی بڑی، اور یہ اس وقت کے سپر پاور تھے یہ لوگ، اور یہاں پر عرب کے اندر بھی جو ہے جہالت، اخلاقی پستی، شرک، برائیاں، ہر برائی، شراب اور لوٹ مار، بدامنی، یہ سب چیزیں عام تھیں۔ ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا شروع کیے اور 23 سال کے اندر جو ہے پورا تبدیل، غیر معمولی انقلاب ہوا۔ اسی لیے مائیکل ہرٹ جو حالانکہ یہودی تھا، اس نے 100 بیسٹ پرسنالٹیز آف دا ورلڈ میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا،
پوچھا گیا اس سے، حالانکہ جیسس کرائسٹ وغیرہ کا نمبر تیسرا اور دوسرے کا بھی جو ہے نمبر بعد کا، تو اس نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت انگیز طور پر جو ہے تبدیلی کی، لوگوں کے دلوں کو چینج کیا، صحیح راہ راست پر ان کو لے کر آئے، تو غیر معمولی انقلاب جو ان سے رونما ہوا، اس لیے ان کا درجہ ایک ہے۔ آپ کا بالکل معقول عقائد، نہایت صاف ستھری عبادات، کمال درجے کے پاکیزہ اخلاق، بہترین اخلاق، یعنی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور انسانی زندگی کے لیے بہترین اصول اور احکام کی تعلیم دینا، تا حیات تا قیامت تک کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہے عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم خود اس کو کریں اور تمام دنیا والوں کے سامنے پیش کریں اور ان سے وہ کام کرائیں بھی، صرف پیش بھی نہیں کرنا، آپ کی وہ تعلیمات، آپ کے وہ احکامات، آپ نے جو قرآن مجید کے ذریعے سے جو تبدیلی لائی اس تمام کا نفاذ بھی کریں۔ آپ کے قول اور عمل میں پوری مطابقت کا پایا جانا، پریچ واٹ یو پریکٹس والی جو بات ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم دیکھ سکتے ہیں، قول اور عمل کے اندر کوئی تضاد نہیں تھا، کوئی تضاد، اس لیے بات جو ہے بہت اثر رکھتی تھی۔ آپ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے، اور جو کرتے تھے وہی کہتے تھے، تو آپ کی پوری زندگی جو ہے نمونہ ہے، اور اس وجہ سے لوگ جو ہے، اور آپ ویل وشر تھے، خیرخواہ تھے، اپنی قوم کے خیرخواہ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے نافرمانی کر کے جہنم میں جائیں، وہ چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، اس لیے وہ محنت کرتے تھے، کوئی لمحہ بیکار نہیں کرتے تھے۔ تو کتنا بڑا پیغام ہے، کتنی بڑی نصیحتیں ہمیں ہیں، اگر ہم اسے صرف کتابوں کے اندر محدود رکھیں، سننے سنانے کی حد تک رکھیں، عمل اگر نہیں کریں گے تو اثر کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا اثر؟ عمل کرنا پڑے گا، عمل کریں گے، اسے پہنچائیں گے، تو پھر جو اس کے اثرات ہم کو دکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو کہا کہ کیا کہا کہ دین غالب ہوگا، ایک حدیث ہے، بہرحال پر اس کی طویل ہے، لیکن آپ نے جو یہ پہلے اس کے خلافت کے بعد ملوکیت، بادشاہت، پھر اس کے بعد جو ہے ڈیموکریسی، پھر اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے دین کا غلبہ ہوگا، غالب ہوگا، لیکن آپ نے جب یہ بات فرمائی تو کیا کنڈیشن لگایا؟ وہ دین کو غالب کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ میرے صحابہ کے مانند ہوں گے۔ کتنی بڑی اس کے اندر بات ہے، یعنی ہم دین کے غلبے کی بات کہتے ہیں، درس و تدریس ہم کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بالکل 100% صحیح ہے کہ اس کو غالب کرنے کے لیے ہمارے اندر ویسے کوالٹیز پیدا ہونا پڑیں گا، جبھی کہیں جا کے ہم جو اس کو غالب کر سکتے ہیں، صرف کہنے سے سننے سے اس سے نہیں ہوگا، بلکہ صحابہ کے مانند آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ویسے کوالٹیز، اگر ہم سیرت صحابہ مطالعہ کریں، ٹھیک ہے اللہ کے رسول نمونہ ہیں، آپ ان کے جیسا تو کوئی انسان اس لیول پر تو نعوذ باللہ آ نہیں سکتا، لیکن کم سے کم صحابہ کی سیرت سے ہم جو ہے یہ سبق لیں، ان کی زندگیوں سے ہم جو ہے اپنی زندگیوں کو کمپیئر کریں اور اس راہ راست پر ڈالیں جس پر صحابہ اکرام نے ڈالا تھا، تو ویسے ہی کیریکٹر جب ہمارے اندر پیدا ہوں گے تو پھر جو ہے دین غالب آئے گا، اگر ویسے کیریکٹر نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے نہیں ہوں گا، چونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، وہ چیزیں اس کے مطابق جو محنت کرے گا، جو جدوجہد کرے گا، جو اسٹرگل کرے گا اور جیسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ویسا عطا کرے گا، جو جدوجہد نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا، اسٹرگل نہیں کرے گا، غفلت میں رہے گا، سوتا رہے گا، کام نہیں کرے گا،
محنت نہیں کرے گا اور امید رکھے گا کہ مجھے کامیابی، ناممکن ہے یہ۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہے کہ میں بغیر ایگزام دیے ہوئے صرف پاس ہو جاؤں تو کیسے ممکن ہے؟ تدبیر بھی اختیار کرنا ہوگا، تدبیر اختیار، اسے محنت کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، ایگزام دینے کے لیے جانا ہوگا، لکھنا ہوگا، اچھا یہ کرنا ہوگا، عقل استعمال کرنا ہوگا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا ہوگا۔ محنت کر کے نتیجہ ہم اللہ کے ہاتھ میں چھوڑیں۔ اگر ہم چاہیں گے محنت کریں گے نہیں اور اللہ ہم کو سب آسائش دے دے، نتیجہ دے دے، تو یہ مشکل کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے قول اور عمل میں پوری مطابقت کا جو ہے پائے جاتے تھے، اور آپ کا ہر قسم کی مزاحمتوں اور مخالفتوں کے مقابلے میں انتہائی اولو العزمی کے ساتھ اپنی دعوت پر ثابت قدم رہنا۔ دعوت کے شعبے میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مخالفت ہو سکتی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ مخالفت کرتے تھے کیا ان سے زیادہ آج کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہم نے انالائز کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو وہ چیزیں تمام چیزیں نہیں ہیں۔ ہائیسٹ لیول کی مخالفت تھی، ہائیسٹ لیول کی مزاحمت تھی، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ایمبیشس تھے، کتنا امید تھے، اور کتنا اولو العزمی کے ساتھ جو اپنے موقف پر قائم رہے، اور اپنی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتنی بار گئے، سنتے ہیں نام بار بار، 70 مرتبہ، کئی مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک یہ دعوت، یہ کام کرنا پڑے گا، یہ کام ہمیں، یہ پیغام بھی ہم پڑھیں، سمجھیں، عمل کرتے، پیغام غیروں تک بھی اسے پہنچانا ہوگا، سنانا ہوگا۔ تو آپ ہمیں پورا بتا دیا کہ مکے کی جو مزاحمتیں تھیں، مخالفتیں تھیں، یہاں فزیکل ٹارچر بھی کرتے تھے وہ لوگ، ان انتہائی مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو کیسے جاری اور ساری رکھا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ قرآن مجید سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اس بات کی کھلی علامت تھیں کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کتاب کے مطابق عمل کر کے بتایا، کتاب کو سمجھایا، سنایا، بتایا، اور کتاب کے مطابق عمل کر کے بتایا۔ تو ہمیں بھی جب تک اس کے مطابق جب ہم عمل نہیں کریں گے تو کامیابی جو ہے پھر نہیں آئے گی۔ تو ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائیں، پاک صحیفے، اس کی تفسیر میں لغت کے اعتبار سے تو صحیفوں کے معنی ہیں لکھے ہوئے اوراق، لیکن قرآن مجید میں اصطلاحاً یہ لفظ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پاک صحیفوں سے مراد ہیں ایسے صحیفے جن میں کسی قسم کے باطل، کسی طرح کی گمراہی اور ضلالت اور کسی اخلاقی گندگی کی آمیزش نہ ہو۔ یہ ہے پاک، یہ تمام چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ ان الفاظ کی پوری اہمیت اس وقت واضح ہوتی ہے جب انسان قرآن مجید کے مقابلے میں بائبل اور دوسرے مذاہب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، اور ان میں صحیح باتوں کے ساتھ ایسی باتیں لکھی ہوئی دیکھتا ہے جو حق اور صداقت اور عقل سلیم کے بھی خلاف ہیں، اور اخلاقی اعتبار سے بھی بہت گری ہوئی ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد جب آدمی قرآن کو دیکھتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی پاک اور مطہر کتاب ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز، ان کتابوں سے جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو جب ہم اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی پاک اور راست درست کتاب جو ہے، درست تحریر شکل میں ظاہر ہے یہ کتاب اللہ کے رسول سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا۔ ظاہر ہے جو اللہ ماضی کا علم، موجودہ، مستقبل سب علم جانتا،
حکمت بھری پڑی ہے، تو علم اور حکمت، رحمت اور ہدایت، یہ تمام چیزیں اس کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مولانا لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا تاکہ انسان اس سے راہ راست حاصل کرے اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ ورنہ ہم سن رہے ہیں، گزشتہ ہمارے مطالعے میں باتیں آ چکی ہیں، کتنا ہولناک منظر رہے گا سورہ انفطار کے اندر، سورہ انشقاق کے اندر، سورہ تکویر کے اندر، سورہ زلزال کے اندر، سورہ القاریہ کے اندر، سورہ العادیات کے اندر بھی کیسے مناظر بتائے گئے کہ قیامت کتنی بھیانک ہوگی۔ اس سے اگر ہمیں بچنا ہے تو بچنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی ایمان اور عمل صالح کو لیتے ہوئے چلیں، تبھی کہیں جو ہے اور اللہ سے امید دعا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں، تاکہ ہمیں جو ہے ہمارے اعمال وہاں پہ رائگاں نہ جائیں۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔